ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نے مدینے کی مارکیٹ میں، مدینے کی بازار میں پیچھے سے آ کر کے ان کو ایسے دبا لیا. آج کل پیری اس کا نام ہے کہ منہ پھلائے آنکھ لال کی بیٹھے رہو، دوستوں سے ہنسو بولو مت. اس کا نام پیری اولوکی ہے. اگر کوئی پیر ہنس لے اپنے دوستوں سے، کچھ چھیڑ چھاڑ مذاق کر رہے ہیں، کیا پیر ہے تو ہنستے بولتے ہیں. نعوذ باللہ، نبوت سے بڑھ جائیے گا نبی ہو کر کے. آپ کا ہنسنا بھی ثابت ہے. ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے تو دونوں شیخین یعنی حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فوراً دعا دی. امتی ہو کر نبی کو دعا دی. کیا دعا دی؟ اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول خدا آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے. دیکھا آپ نے، امتی بھی دعا دیتا ہے. بھائی باپ کو آپ بیٹا نہیں دعا دے سکتا. اور نبی نے دعا کی درخواست بھی کی. اس لیے بڑوں کو بھی چاہیے اپنے بیٹوں سے، شاگردوں سے، دوستوں سے دعا کے لیے کہنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عمرہ کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اجازت ہے، لیکن یا عمر یا اخیا، اس کا ترجمہ عربی میں اخیا کا ترجمہ اردو میں یا بھیا ہے. اخ مانے بھائی، اخیا مانے بھیا، چھوٹا بھائی. یا اخیا ہے میرے چھوٹے بھائی. اشرکنا فی دعائے کا، اپنی دعا میں مجھ کو شریک رکھنا. بولا تنسنا ہے عمر، بھولنا مت مجھ کو، اپنی دعاؤں میں بھولنا مت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں ایسی خوشی کبھی نصیب نہیں ہوئی جیسی خوشی کی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات سے. یا میرے بھائی دعا اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پیر کو بھی چاہیے، شیخ اور عالم کو بھی چاہیے اپنے دوستوں سے دعا کی گزارش کرنا. یہ بھی سنت. اپنے کو بڑا سمجھنا یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. اور اپنی اولاد سے بھی اگر نیک ہے ان سے بھی کہے بھائی دعا کر بیٹے میرے لیے دعا کرنا. کیونکہ دوسروں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے دوسرے کے ہاتھ میں. مصنوی معروف نے آپ نے پڑھی ہوگی جس کی شرح میں نے لکھی ہوئی ہے معرف مصنوی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے موسیٰ اس زبان سے مجھ سے دعا مانگو جس نے کبھی کوئی قصور نہ کیا ہو، خطا نہ کی. عرض کیا ہے اللہ ایسی زبان کہاں سے لاؤ جس سے کبھی کوئی خطا نہ ہوئی ہو؟ بے خطا زبان ملے گی کہاں سے؟ اللہ نے وہی نازل کیا ہے موسیٰ دوسروں سے دعا کرائے. جو بندہ دوسروں سے دعا کرائے تو وہ اپنی زبان میں تو گنہگار ہے، دوسرا جو اس کے لیے کرے گا وہ زبان اس کے حق میں گنہگار نہیں ہے. یہ ہے راز سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی کہ اسرع الاجابہ، دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے جب کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا. یہ ہے سوریا کا وہ راز جو اللہ والے ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں بھائی ذرا میرے لیے دعا کر دینا. یہ بے اصل تھوڑی ہے، اس کے ثبوت تو دلائل ہے. تو حضرت شیخین صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے پر فوراً یہ دعا دی. کیا اضحک اللہ اور سن کا، خدا آپ کو ہنستا ہی رکھے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محدثین نے اس کی شرح لکھی. کیوں صاحب؟ ڈاکٹر صاحب بتائیں، یہاں کئی ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے کہ اگر آپ کے پاس ایک شخص آئے ملنے کے لیے اور مسلسل ہنستا رہے، مان لیجیے اس کو بھی کسی نے دعا ایسی دے دی کہ خدا تم کو ہنستا ہی رکھے، اور وہ ہر وقت 2 گھنٹہ آپ کے مطلب میں مسلسل ہنس رہا ہے، آپ بتلائیے آپ اس کے بارے میں کچھ رائے قائم کریں گے؟ کچھ شبہ ہونے لگے گا اس کے دماغ کے بارے میں. لہذا محدثین نے اس دعا کی شرح کی، اس حدیث کی شرح کی تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے ہمارے. کیونکہ اگر ہر وقت کوئی ہنستا رہے تو اس کو آدمی کیا سمجھے گا؟ بھائی ڈاکٹر، دماغی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. لہذا اس حدیث کو سمجھنے کے لیے محدثین کے اقوال تلاش کرنے پڑتے، بڑی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا. لہذا محدثین نے اس کی شرح کیا لکھی کہ اے اللہ کے رسول اضحک اللہ سن کا، اللہ آپ کو ہنستا ہی رکھے. اس کی شرح کیا کی، اس کے معنی کیا بیان کیے کہ ادام اللہ فرحکا، اللہ ہمیشہ آپ کی فرحت اور آپ کی خوشی کو باقی رکھے. ادام اللہ فرحکا، آپ کی فرحت اللہ ہمیشہ قائم رکھے. فرحت یہ مطلب ہے یعنی آپ کو کبھی کوئی غم نہ پہنچے. اب یہ دعا اس وقت میں اس حدیث کے صدقے میں اور یہ صحابہ کے صدقے میں اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا دی ہے اس کے صدقے میں اختر بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ ہم سب کو عطا اللہ فرحنا، ہماری خوشیوں کو اللہ ہمیشہ قائم رکھے.